ریسنٹلی پاکستان میں ایک واقعہ بہت ہی زیادہ چل رہا ہے اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک خاتون جس کا نام نتاشا ہے، اس نے نشے میں دھت ہو کر پراڈو چلا رہی تھی اور پراڈو چلائی ہے اور آگے ایک پراڈو پہ وہ جا رہی تھی اور آگے ایک بزرگ تھے اور ان کے ساتھ ان کی بیٹی تھی، تو ان کو رون دیا، کچل دیا اور ان کو ہلاک کر دیا۔ اب اس کو پکڑ لیا پولیس نے، تو یہ تو کوئی معمولی واقعہ تو ہے نہیں، مگر میڈیا میں جس طرح دکھایا جا رہا ہے اس لڑکی کو پاگل قرار دے دیا گیا ہے۔ رہے گی سادہ کتاب کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ جب جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا، جس ملک میں قانون جو ہے سب کے لیے برابر نہیں ہوگا، اگر ایک کمزور جو ہے انسان گناہ کرتا ہے یا قانون کرتا ہے گناہ کرتا ہے تو اس کو تو جناب فوری طور پر پولیس والا بھی پکڑ لے گا، قانون بھی حرکت میں آ جائے گا۔ کہ گھر گھس جاتے ہیں، رات کو سوئے ہوئے کو اٹھا لیتے ہیں کہ چاہ ان کو لے جاتے ہیں اٹھا کے۔ میں آپ کو اپنی مثال دے رہا ہوں، میری مثال لیجئے گا۔ میرے گھر میں جو ہے میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، میں کوئی مجرم نہیں، الحمدللہ گناہگار ضرور لیکن مجرم نہیں ہوں۔ میں نے پاکستان کے لیے جدوجہد کیا، میں نے اسلام کے لیے جدوجہد کیا، میں نے ختم نبوت کے لیے جدوجہد کی، میرے لیڈر نے بھی کیا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ میرے گھر میں چھاپے ڈال مارے گئے، چادر و چادری کا تقدس پامال کیا گیا، میری بیٹیوں کو دھکے دیے گئے، میری بیوی کو دھکے دیے گئے۔ اور آج جو آپ یہ بات کر رہے ہیں نتاشا کی بات کر رہے ہیں، یہاں پر کتنی نتاشائیں روز جناب علی مارتی ہیں لوگ گھروں کے اندر۔ نوکر جو بچیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، ان بچیوں کو آپ نے کتنے واقعے دیکھے، ڈیفینس میں دیکھے ہیں، گلبرگ میں دیکھے آپ نے کتنے واقعے ہوئے کہ بچیوں کو مار دیا جاتا ہے، زخمی کر دیا جاتا ہے، ان کو ہسپتالوں میں جناب پہنچا دیا جاتا ہے۔ بعد میں مالک اور وہ جو مالکن ہے وہ ان کی ماں باپ سے جناب علی کیا کہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، صلح نامہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان کو جناب علی پیسے دے دیتے ہیں۔ یہ کام جو ہے یہ ظلم ہے پاکستان میں۔ نتاشا کا واقعہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے، آج کل اس کا یہ چل رہا ہے، یہ اس کے لیکن بہت افسوس ہمارے ادارہ، کوئی بھی ادارہ ہو، اگر قانون پہ آئین پہ عمل نہیں کرے گا تو وہ ادارہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ اسی طرح میں ہوں دیمینگو مین، امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی آپ لوگوں کی دعا سے ٹھیک ہوں جو کرتے نہیں ہوں۔ پاکستان پہلے ہی مسائل کا شکار ہے، مہنگائی ہوگی، بے روزگاری ہوگی اور بجلی کے بل، اس طرح کے مسائل چل رہے ہیں۔ غریب آدمی کے لیے اپنے مسائل ہیں، گھر میں لڑائیاں، رشتہ داریوں کی ٹینشن، آنے جانے کی ٹینشن، سروائیو کیسے کرنا ہے یہ اس بات کی ٹینشن۔ مگر اس کے علاوہ بھی آئے دن کوئی نہ کوئی پاکستان میں چرچا ہوتی رہتی ہے اور موجودہ دور میں ایک چرچا چل رہی ہے، وہ نتاشا جو نشے میں دھت ہو کے پراڈو چلا رہی تھی اپنی گاڑی، تو اس نے ایک نوجوان بیٹی اور اس کے باپ کو کچل دیا اور ہلاک کر دیا۔ تو یہی معاملہ آج کل سوشل میڈیا میں چل رہا ہے۔ تو ہمارے ساتھ ایک منیر جویز صابری موجود ہیں جو گہری نظر رکھتے ہیں کرنٹ افیئر سے، تو ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ پاکستان وہ واحد کنٹری ہے جہاں صرف پیسے کی ہی ویلیو ہے۔ پیسہ ہو، چاہے کوئی پولیس والا ہے، چاہے کوئی ادارے والا ہے، چاہے کوئی بھی ہے، وہ آگے آپ کے کچھ نہیں ہے، اس کو بھی کھڈے لائن لگا دیا جاتا، کوئی آگے سے اکڑے یا آنکھیں دکھائے۔ ریسنٹلی پاکستان میں ایک واقعہ بہت ہی زیادہ چل رہا ہے اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک خاتون جس کا نام نتاشا ہے، پراڈو پہ وہ جا رہی تھی اور آگے ایک بزرگ تھے اور ان کے ساتھ ان کی بیٹی تھی، تو ان کو رون دیا، کچل دیا اور ان کو ہلاک کر دیا۔ اب اس کو پکڑ لیا پولیس نے، تو یہ تو کوئی معمولی واقعہ تو ہے نہیں، مگر میڈیا میں جس طرح دکھایا جا رہا ہے اس لڑکی کو پاگل قرار دے دیا گیا ہے اور یہ بھی دکھایا جا رہا ہے کہ وہ نشے میں تھی، اس کو ہوش نہیں تھا، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ تو یہ آج کل چل رہا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، پیسہ چل رہا ہے، بس وہ اس کا والد کہہ رہا ہے یا اس کا شوہر کہہ رہا ہے میں پیسے دے کے سارا معاملہ حل کروا دوں گا۔ تو یہ پاکستان میں چل کیا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے میں اس شعر سے اپنی بات شروع کروں گا۔ رہے گی سادہ کتاب کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ پاکستان 1947 14 اگست کو پاکستان مارز وجود میں آیا۔ پاکستان کو آج مارز وجود میں ہے وہ 76 سے 77 سال ہو چکے ہیں، لیکن یہاں پر وہ قانون جس کے لیے پاکستان بڑا، جس کے لیے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم پاکستان ایک چھوٹا سا ٹکڑا حاصل کر رہے ہیں، یہاں پر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قانون وہ نافذ کریں گے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون 1400 سال پہلے تھا، اس پر وہی قانون لاگو ہوگا۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ یہاں پر قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے بعد جب پاکستان بن گیا، اس کے بعد یہاں پر جو لوگ آئے ہیں، لیاقت علی خان مرحوم کو کیسے جناب آپ نے شہید کر دیا گیا، اس کے بعد دیکھیے بھٹو کو کیسے مارا گیا، شہید کیا گیا، اس کے بعد دیکھ لیجئے اور آپ نے بے نظیر کو مارا گیا، اس کے بعد دیگر رہنماؤں کو مار دیا گیا، لیکن آج تک ان کے قاتل نہیں ملے۔ اسی طرح آپ نے یہ بات کی ہے، جب جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا،
جس ملک میں قانون جو ہے سب کے لیے برابر نہیں ہوگا. اگر ایک کمزور جو ہے انسان گناہ کرتا ہے یا قانون کرتا ہے گناہ کرتا ہے تو اس کو تو جناب فوری طور پر پولیس والا بھی پکڑ لے گا, قانون بھی حرکت میں آ جائے گا. کہ گھر گھس جاتے ہیں, رات کو سوئے ہوئے کو اٹھا لیتے ہیں کہ چاہ ان کو لے جاتے ہیں اٹھا کے. میں آپ کو اپنی مثال دے رہا ہوں, میری مثال لیجئے گا. میرے گھر میں جو ہے میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا, میں کوئی مجرم نہیں, الحمدللہ گناہگار ضرور لیکن مجرم نہیں ہوں. میں نے پاکستان کے لیے جدوجہد کیا, میں نے اسلام کے لیے جدوجہد کیا, میں نے ختم نبوت کے لیے جدوجہد کی, میرے لیڈر نے بھی کیا. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ میرے گھر میں چھاپے مارے گئے, چادر اور چادری کا تقدس پامال کیا گیا, میری بیٹیوں کو دھکے دیے گئے, میری بیوی کو دھکے دیے گئے. تو جس ملک میں قانون نہیں ہوگا, عدل نہیں ہوگا, جس ملک میں عدل و انصاف نہیں ہوگا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں جہاں پر عدل و انصاف نہ ہو. اور آج جو آپ یہ بات کر رہے ہیں, نتاشا کی بات کر رہے ہیں, یہاں پر کتنی نتاشائیں روز جناب علی مارتی ہیں لوگ. گھروں کے اندر نوکر جو بچیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی, ان بچیوں کو آپ نے کتنے واقعے دیکھے, ڈیفینس میں دیکھے ہیں, گلبرگ میں دیکھے آپ نے کتنے واقعات ہوئے کہ بچیوں کو مار دیا جاتا ہے, زخمی کر دیا جاتا ہے, ان کو ہسپتالوں میں جناب پہنچا دیا جاتا ہے. بعد میں مالک اور وہ جو مالکن ہے وہ ان کی ماں باپ سے جناب علی کیا کہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں, صلح نامہ کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے ان کو جناب علی پیسے دے دیتے ہیں. یہ کام جو ہے یہ ظلم ہے پاکستان میں. نتاشا کا واقعہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے آج کل, اس کا یہ چل رہا ہے یہ اس کے, لیکن بہت افسوس ہمارے ادارہ, کوئی بھی ادارہ ہو, اگر قانون پہ آئین پہ عمل نہیں کرے گا تو وہ ادارہ بھی تباہ ہو جائے گا. اسی طرح میں اپنی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ پولیس کا ادارہ اس ٹائم تباہ ہو چکا ہے. میرا نام منیر جاوید صابری ہے, میں ببانگ دوہل کہہ رہا ہوں کہ پولیس کے ادارے کو تباہ کر دیا گیا پاکستان میں, اور پولیس آج سکہ شاہی کا نظام ہے. پولیس کا نظام آج بڑا غلط ہو چکا ہے پولیس کا نظام. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں چیف جسٹس صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ آپ خدا را ہمارے لیے مہربانی کریں, انصاف مہیا کریں, جو انصاف اللہ اور اس کے محبوب نے قرآن میں بتایا ہے کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جس میں انصاف نہیں ہوتا. آج آپ نے نتاشا کی بات کی ہے, نتاشا کو جناب علی وہ سہولتیں دی جا رہی ہیں, وہ سہولتیں دی جا رہی ہیں جو کسی مجرم کو نہیں بلکہ کسی معزز کو, نیک اور معزز لوگ عورتوں کو دی جا رہی ہے. ظاہر تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ وہ جیسے مری کے کسی گیسٹ ہاؤس میں بیٹھی ہے, وہ جیل میں نہیں بیٹھی, وہ ادھر جا کے وہ ان کو سب کچھ سہولیات دے رہے ہیں, کھانا پینا. کہ ہمارا جو پولیس کا نظام, ہمارا جو نظام قانون ہے نا وہ درست نہیں ہے, اس نظام میں سکم ہے. میں لہٰذا یہی عرض کروں گا کہ ایک میں بجلی کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ بجلی کے بلوں کے حوالے سے آج جتنا ظلم ہو رہا ہے, 40 خاندانوں کو آئی پی پی کے نام سے نوازا جا رہا ہے کمپنیاں بنا کے, اور 2900 ارب روپے کا ان کو پیسے دے دیں, 29 ارب ان کو دے دیے گئے ہیں, اور جن کی بجلی ابھی تک مہیا کی نہیں گئی عوام کو. اور ڈیلی ہمارے بلوں میں جناب آپ بتائیں کہ ایک بل میں 35 روپے ٹیلی ویژن کا ٹیکس لگایا ہوا. کیا مسجدوں میں ٹیلی ویژن چلتے ہیں؟ آپ بتائیں کہ ایک بجلی کا ایک 440 یونٹ کا بل ہے, ایک ہے 201 یونٹ کا بل. جو 201 یونٹ کا بل ہے, جب ایک یونٹ بڑھ گیا تو اس میں 7000 روپے اضافہ کر دیا گیا. 1000 روپے لائن لینس ہے میٹر کا, وہ تو مفت میں دیا جا رہا ہے. ڈیلی طور پہ 7 قسم کے ٹیکس جو ہے نا اس بل کے اوپر لگائے گئے, 7 ٹیکس. آپ بتائیں ہمیں کیا سہولتیں مہیا کی جاتی ہیں؟ کیا یہ حکمران قرآن پاک میں ہے کہ حکمران اتنی سہولتیں حاصل کریں جتنی ایک ملک کا مزدور حاصل کرتا ہے؟ ملک کا مزدور اس کو بجلی میسر نہیں ہے, ملک کا مزدور اس کو مکان میسر نہیں ہے, ملک کے مزدور کو تو کفن بھی میسر نہیں ہے. اب تو جینا بھی مشکل ہو گیا, مرنا بھی مشکل ہو گیا. بجلی کے بلوں کی وجہ سے بیوہ عورتوں نے خودکشیاں کی ہیں, بجلی کے بلوں کی وجہ سے اپنی معصوم بچیوں کو مار دیا گیا, بجلی کے بلوں کی وجہ سے بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا, بجلی کے بلوں کی وجہ سے عورتوں میں خود اور مردوں میں خودکشیاں کو رواج دے رہی ہیں. آپ مجھے بتائیں یہ کون سا ریلیف دیا گیا ہے؟ میں حیران ہوں کہ ہماری جوتی, ہمارا ہی سر اور ہماری جوتی 14 روپے کا ریلیف دے کر 40 ارب روپے ہماری جو ہے نا وہ ہمیں دے دیے گئے, لوٹا دیے گئے عوام کو. ڈیلی کا بجلی کے بلوں کی مد میں 10 ارب روپے ہماری جیبوں سے جا رہا ہے. یہ میں خود دعوے سے کہہ رہا ہوں. اور مجھے بتا دیں کون سا ریلیف دیا ہے پاکستان کے عوام کو؟ ابھی تک جناب علی عوام تڑپ رہی ہے, بلک رہی ہے, رو رہی ہے. جب مخلوق خدا پہ مشکل پیش آئی ہو تو سجدے میں پڑے رہنا کوئی عبادت نہیں ہوتی. اور جب کفن سروں پہ باندھ کے نکلو, اور گھروں میں نہ رہیں, کفن سروں پہ باندھ کے نکلو, اس لیے کہ یہ جو ہے جناب جہاد ہے. اگر آپ حق کے لیے نکلیں گے, جہاد کریں گے, سچائی پہ قائم رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. وگرنہ اگر ہم گھروں میں بیٹھے رہیں گے, ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے تو ہم جناب علی ذلیل و خوار ہو جائیں گے. کیونکہ آج بجلی کی مد میں 40 ارب روپیہ ماہانہ عوام کی جیبوں سے نکالا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جو عوام ہے نا, عوام میں یہ شعور, عام خودکشیاں کر رہی ہیں, ان کا گزارا کرنا مشکل ہو گیا, مہنگائی زیادہ ہے, وہ کیا کریں, وہ اپنے خرچے مینیج نہیں کر پا رہے.
تو یہ چل کیا رہا پاکستان میں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سفید پوش لوگ تو تباہ ہو گئے ہیں، بیچارے غریب ہو گئے ہیں، وہ تو غربت میں ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وزیر خودکشی مقرر کر دیا جائے۔ آپ سے یہ سب سے کہوں گا، آپ میں میڈیا کے توسط سے آپ کے بات کر رہا ہوں کہ آپ یہ میری جو ہے نا جی ویڈیو کو ضرور جناب اس کو چلائیں، اور یہ اس لیے کہے کہ یہاں پر انصاف اب نہیں ہے، اب یہاں پر اس ملک میں ظلم ہو رہا ہے۔ آپ نتاشا کی بات کی، آپ نے قسم خدا کی یہاں پہ کتنی نتاشائیں دندناتی پھر رہی ہیں، گاڑیوں کے اندر بیٹھی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ دولت دیتا ہے وہ امتحان ہوتا ہے، دولت امتحان، اور یہاں پر سرمایہ دار کو، طاقتور کو اور پیسے والے کو جو ہے نا جی ابلیج کیا جاتا ہے، کمزور کو، غریب کو دتکارا جاتا ہے۔ یہاں کیا ڈیفنس والوں کی مہنگائی ہے؟ نہیں ہے ان کے لیے۔ ان کے لیے تو سہولیات ہیں۔ گلبرگ میں کوئی مہنگائی ہے؟ ان کے لیے کوئی مہنگائی نہیں ہے۔ ماڈل ٹاؤن والوں کے لیے مہنگائی ہے؟ ان کے لیے کوئی مہنگائی نہیں ہے۔ مہنگائی ہے تو صرف غریب کے لیے ہے، غریب بیوہ کے لیے ہے، مفلس کے لیے ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا، جب معاشرے میں دو طرح کے قانون ہوں گے، غریب کے لیے الگ قانون، امیر کے لیے الگ قانون ہوگا، تو پھر وہاں پر جناب علی تباہی آ جاتی ہے۔ آج آپ کے سامنے ہے سارے حالات، دیکھ لیں، مہنگائی ہے، آج آپ کے سامنے جناب علی ظلم و جبر کا بازار گرم ہے، ناانصافی کا بازار گرم ہے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، جگہ جگہ ظلم ہو رہا ہے، اور ظلم کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور جناب علی سپریم کورٹ میں تو یہ کہا جا رہا ہے، چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ظلم ہے تو آپ کہیں اور چلے جائیں۔ جو انصاف دینے والے ہیں وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ظلم ہے تو کہیں اور چلے جائیں۔ خدا کو یہ کیا جواب دیں گے؟ آپ بتائیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ جب تک آپ حضرت مولانا شریف جب تک آپ زندہ ہیں آپ حق کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو جی منیر جوید صابری کے اپنے ویوز سنے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو نظام چل رہا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے، جب تک آئین کی حکمرانی نہیں ہوگی، جب تک ہم لوگ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے تو یہ ایسا ہی چلتا رہے گا۔ تو یہ تھا آج کا شو، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر ایک نئے شو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ٹل دین خوش رہیں اپنے گھر سے۔